بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما نافعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وعقلا کاملا وفہما تاما بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اصطلاحات صیغہ لفظ کو کہتے ہیں. یہ کتاب جو شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے تسہیل المصادر. تسہیل المصادر. تسہیل کا معنی ہوتا ہے آسان کرنا. مصادر مصدر کی جمع ہے. مصدروں کو آسان کرنا. یہ کتاب فارسی زبان میں ہے تو اس میں آپ کو فارسی جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا سکھایا جائے گا اور اردو جملوں کی فارسی کس طرح بنائی جائے یہ سکھایا جائے گا. تو یہ کتاب جو فارسی گرامر میں ہے اس کے مصنف ہیں حضرت مفتی عبدالرشید خان فتح پوری. حضرت مفتی عبدالرشید خان فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ 1323 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1395 ہجری میں انتقال ہوا. تو ہجری کے اعتبار سے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 1323 سے آپ 95 تک جائیں تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ 72 سال ہوتے ہیں. کتنے؟ 72 سال ہوتے ہیں. اور اگر انگریزی اعتبار سے ہم اس تاریخ کو دیکھیں تو انگریزی اعتبار سے آپ پیدا ہوئے 1905 کو. 1905 اور انتقال ہوا 1975 میں. تو انگریزی کے اعتبار سے کتنے سال کی زندگی ہوئی؟ 70 سال کی زندگی ہوئی. تو اصل میں جب انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے 100 سال ہوتے ہیں تو ان دنوں میں اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 103 سال. 103 سال. بہرحال تو حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید خان صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 72 سال تک اس دنیا میں رہے، جنہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا. بڑے علم دوست تھے، بڑے محنتی تھے، بڑی خدمات ہیں. جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ ہوئے. کہاں سے؟ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے آپ کی فراغت ہوئی اور یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی جو طلباء کے لیے بڑی ہی بہتر کتاب ہے.
آپ پیر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، تقاریر بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ ہے، بسم اللہ کا ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور دوسرے مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کسی نے کیا شروع اللہ کے نام سے، کسی نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ترجمہ کیا کسی نے شروع اللہ کے نام سے، تو کیا اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے لکھا، تو کس سے شروع ہوا؟ شروع سے شروع ہوا۔ شروع میں تو لفظ شروع آیا، شروع سے ہوا نا۔ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع، تو یہاں اللہ کے نام سے ہی شروع ہوا حقیقتاً۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سب سے بہتر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ ہم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، ونصلی اور ہم درود بھیجتے ہیں علی رسولہ الکریم اس کے کرم فرمانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر لکھا اصطلاحات، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو لکھی گئی ہیں، آپ کو یہ سمجھنا بھی ہے اور زبانی یاد کرنا بھی ہے۔ جس قدر آپ پختہ یاد کر لیں گے اور اچھے طریقے سے ان چیزوں کو، ان اصطلاحات کو ذہن نشین کر لیں گے، آپ کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ تو کئی اصطلاحات ہیں، لکھتے ہیں صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ تو فارسی زبان میں آپ کو یہی یاد کرنا ہے ابھی، صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے جو لفظ ہوتا ہے اسے صیغہ کہتے ہیں، چاہے وہ ماضی مطلق کا صیغہ ہو، یا ماضی قریب کا ہو، یا ماضی بعید کا ہو، یا ماضی احتمالی کا ہو، یا ماضی تمنائی کا ہو، اس میں فاعل کا ہو، اس میں مفعول کا ہو، اس میں تفضیل کا ہو، متعدد صیغے آئیں گے، سارا بیان آپ کی کتاب میں آگے آئے گا۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ورنہ لفظ بھی کہا جاتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جو پھینکتا ہے، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی قسمیں ہوں گی، وہ آگے آپ دوسری کتابوں میں پڑھیں گے۔ تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ پھر اسی کے نیچے دیا ہے جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب جس کی طرف ہمارا اشارہ ہے، یہ کتاب واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے۔ یہ موبائل واحد ہے، یہ بوتل، یہ ڈیسک، یہ تپائی، یہ کاپی، یہ کتابیں، یہ پنکھے، وہ کمرے، وہ موٹر سائیکلیں، آپ لوگوں کی ٹوپیاں، جمع۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو۔ کہیں لفظ واحد آئے گا تو کہا جائے گا اس کی جمع بناؤ، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے جمع کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ جمع بنانے کا طریقہ آگے بیان کیا جائے گا، وہاں آپ سیکھیں گے۔ تو واحد اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، غائب جو سامنے موجود نہ ہو، غائب کسے کہتے ہیں؟ سامنے موجود نہ ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شاہد، شاہد عالم۔
تو شاہد عالم غائب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے؟ سامنے تو ہم ہیں. غائب ہے یا حاضر؟ حاضر ہے، یہاں موجود ہے نا. ضروری نہیں ہے بالکل آمنے سامنے ادھر ہے تب بھی تو حاضر ہے، تھوڑا سا بائیں سائڈ ہے تب بھی حاضر ہے، برابر میں ہے تب بھی حاضر ہے. اور اب ہم کہیں شاہد کے والد صاحب، وہ حاضر ہیں یا غائب؟ وہ غائب ہیں، وہ یہاں حاضر نہیں ہے. آپ جتنے بھی لوگ ہو سب حاضر ہو یہاں پر جو یہاں موجود ہیں. آپ کے وہ دوست جو یہاں نہیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ غائب ہیں. آپ کے والدین غائب ہیں، یہاں نہیں ہے نا. غائب کا مطلب یہ مت سمجھنا بالکل غائب ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، یہاں موجود نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو غائب کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود نہ ہو. اور حاضر جو سامنے. تو بتاؤ یہ حاضر ہیں یا نہیں ہے؟ یہ آپ کا نام؟ حرمین رضا، ماشاء اللہ. تو حرمین رضا حاضر ہیں کہ غائب؟ حاضر ہیں. تو غائب کسے کہیں گے؟ زور سے بولو ذرا. اور حاضر پھر ہے متکلم. کیا؟ متکلم، بات کرنے والا. متکلم جو بات کر رہا ہے، جو ابھی جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہے. جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں. آپ میرے سامنے موجود ہیں تو آپ حاضر ہیں، جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہیں. میں بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، جب آپ بولیں گے تو آپ متکلم ہوں گے. اور متکلم کہتے ہی بھی ہیں کلام کرنے والے کو. کلام کرنے والا، بات کرنے والا، بولنے والا. تو متکلم کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو. جو بول رہا ہے وہ کیا ہے؟ متکلم ہے. پھر آگے لکھتے ہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں. زمانہ وہ چاہے گزرا ہوا وقت ہو یا موجودہ وقت ہو یا آنے والا وقت ہو. بہرحال وقت وقت ہی ہے. گزر گیا تو بھی وہ وقت تھا ایک، جو موجودہ ہے وہ بھی ایک وقت ہے، جو آئے گا وہ بھی ایک وقت ہے. تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں. پھر لکھا زمانے کی 3 قسمیں ہیں. زمانے کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ماضی، دوسری حال، تیسری مستقبل. زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی، دوسری، تیسری، مستقبل. اب ان تینوں کی تفصیل اور ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں. ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ. ماضی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. ماضی جو گزر گیا. سن 2023 گزر گیا، گزر گئی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا. 2022 کا زمانہ گزر گیا، 2020 کا گزر گیا. ٹھیک ہے. تو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. پھر دیکھیں حال، موجودہ زمانہ. حال کسے کہتے ہیں؟ جو زمانہ موجود ہے. 2024 چل رہی ہے تو یہ 2024 کیا ہے؟ حال ہے، موجودہ زمانہ ہے. لیکن 24 میں بھی جنوری، فروری، مارچ جا چکے. اپریل کا آخری دن ہے. 2024 میں اپریل کی 30 تاریخ آج ہے تو یہ موجودہ زمانہ. کون سا ہے؟ موجودہ زمانہ. تو حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں جو زمانہ موجود ہے آپ کے سامنے. پھر لکھا مستقبل. مستقبل آنے والا زمانہ. کون سا؟ آنے والا زمانہ، جو زمانہ آئے گا. جیسے 2025
یہ کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل. 2026 یہ کیا ہے؟ 2027 یہ کیا ہے؟ مستقبل ہے. ابھی 2024 میں اپریل ہے. کون سا مہینہ ہے؟ اس کے بعد مئی کا مہینہ آئے گا. تو مئی کا مہینہ کیا ہے؟ مستقبل. جون، جولائی، یہ سب مستقبل ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال مستقبل، آپ کے جو بچپن کا زمانہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ ماضی. اور جو آپ درجہ اعدادیہ میں پڑھنے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حال. اور جب آپ کی شادی ہوگی وہ مستقبل ہے. تو ماضی جو زمانہ گزر گیا اسے کہتے ہیں، حال جو زمانہ موجود ہے اسے کہا جاتا ہے، مستقبل جو زمانہ آنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں، آپ حضرات انہیں اچھی طرح یاد کر کے آئیں گے. سمجھ گئے؟ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ یاد کرنا ہے. تو کتنی اصطلاحات پڑھائی گئیں؟ کاؤنٹنگ کر کے گن کے بتاؤ ذرا. گنو، میں بول رہا ہوں. صیغہ بولو. 1، واحد، جمع، غائب، حاضر، متکلم، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل. 10 پڑھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو زمانی قسمیں بتائی ہیں، وہی قسمیں ماضی، حال، مستقبل ہے. تو 10 اصطلاحات ہیں، یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر کے آئیں.